پہلے تو آپ کو فرشتوں کے حوالے سے تھوڑا سا آج کل جو ہمیں کافی ساری معلومات ادھوری ہمارے پاس موجود ہیں، عوام میں، علماء میں بھی، حتیٰ علماء میں بھی یہی کتابیں، رسمی کتابوں میں جو کچھ لکھا ہوا ہوتا ہے وہی پڑھا جاتا ہے اور بس آگے بڑھا جاتا ہے، کام چل جاتا ہے اور پڑھائی رک جاتی ہے۔ ملک یا ملائک، من اولکا، ملکون من اولکا، الکا کا مطلب ہوتا ہے ارسلہ، جس کو کہیں بھیجا جاتا ہے، کوئی ڈیوٹی دی جاتی ہے، اس کو کہتے ہیں اولکا۔ ملک وہ ہوتا ہے جس کو کوئی ڈیوٹی دی جاتی ہے، جو کسی مأموریت پر ہوتا ہے۔ ملائک جمع ہے کس کی؟ ملک کی۔ ملک یعنی وہ جو ڈیوٹی پر ہے، وہ جو مأموریت پر ہے، جو کسی کام پر لگا ہوا ہے کسی کی طرف سے۔ ملک کو ملک اس لیے کہتے ہیں کہ یہ سارے ملک خدا کی طرف سے کسی نہ کسی ڈیوٹی پر ہیں۔ اب ملک کتنے ہیں، کیا ہیں، کس طرح، کس چیز کو ملک کہہ سکتے ہیں؟ جب یہ تعریف جو ابھی میں نے آپ کی ہے، آپ کی خدمت میں پیش کریں تو یہ جو مٹی ہے یہ بھی ملک ہے، درخت بھی ملک ہے، پتا بھی ملک ہے، پانی بھی ملک ہے۔ ہر چیز جو خدا کی طرف سے کسی ڈیوٹی پر مامور ہے وہ ساری کی ساری ملک ہے۔ جو بھی کسی ڈیوٹی پر ہے، اسی لیے تو خدا کریم نے فرمایا وَلَا يَعْلَمُ جُنُودَ اللَّهِ إِلَّا هُوَ، اللہ کے جنود کو، اللہ کی فوج کو کوئی نہیں جانتا سوائے اس کے۔ قرآن کی آیت ہے میرا، اسی طرح میں ترجمہ یاد کر دیتا ہوں کہ اللہ کی فوج کا علم صرف اس کے پاس ہے۔ پس فرشتے صرف وہ نہیں ہے جو ہم ذہن میں رکھتے ہیں کہ ایک خاص قسم کی وجود ہے، شاید انسانوں جیسا یا انسانوں سے بڑھ کر، یا اس طرح کا ان کی شکلیں بھی بعض لوگ بناتے ہیں، کوئی ان کو پر دیتے ہیں، کوئی ان کو بغیر پروں کے بناتے ہیں، کوئی کس طرح، کوئی ان کو گھوڑے کی شکل میں بنا دیتا ہے، کوئی کس کی شکل میں، کوئی، حالانکہ یہ چیزیں اس طرح نامناسب ہوں گی۔ تو ملک بہت وسیع مفہوم ہے۔ نازعات بھی ملکوں کی ایک قسم ہے، ملائک کی ایک قسم ہے۔